السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 69، 70 اور 71 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور جو ہادو یہودی ہوئے، والسابعون اور سابی ہوئے۔ سابی کا معنی ستارہ پرست بھی ہے اور سابی کا معنی بے دین بھی ہے، اور کوئی نیا دین قبول کر لے اس کو بھی وہ لوگ سابی کہتے ہیں۔ والنصارا اور نصارا یعنی عیسائی۔ من جو آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل کیا نیک پہلے، نہیں ہوگا خوف علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ یحزنون آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، میں نے اردو کا لفظ حزن بتایا تھا، نون۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو ستارہ پرست اور نصارہ یعنی عیسائی، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کیے، تو کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت دیکھیں۔ لقد البتہ تحقیق، اخذنا ہم نے لیا، ہم نے پکڑا، اخذ میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو۔ میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور ہم نے بھیجا، الیہم ان کی طرف، رسولا کئی رسول کی جمع رسولا، کلما جب بھی، جاءہم آیا ان کے پاس، رسول کوئی رسول بما لا تہوا بما اس چیز کے ساتھ، لا نہیں تہوا وہ چاہتے، جس کو وہ چاہتے نہیں تھے۔ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں۔ جس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، جس کو وہ چاہتے نہیں تھے۔ انفسہم ان کے نفس۔ اچھا، اس میں یہ دیکھ لیں کہ تہوا میں جو شروع کا تا ہے یہ تو مؤنث کی علامت ہے، اس کے الگ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو باقی ہوا بچا، چرس و ہوا بھی چاہنا ہی ہوتا ہے، تو میں لنک کر دیتا ہوں اس لفظ کو بھی کہ اس کا معنی چاہنا ہے۔ چرس اور ہوا نہیں ہم بولتے، جو ان کے نفس نہیں چاہتے تھے۔ فریقاً ایک گروہ، ایک فریق، کذبو انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ، وفریقاً یقتلون وہ سب قتل کرتے رہے، کن کو؟ انبیاء کرام کو۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر آیا جو ان کے نفس چاہتے نہیں تھے، تو ایک گروہ نے چٹلا دیا اور ایک گروہ نے قتل کیا، ایک گروہ قتل کرتے رہے۔ اگلی آیت دیکھیں۔ وہ حاسبو اور وہ سب سمجھے، حاسبو کو اردو کا لفظ حساب لنک کریں، 6 سین الف بے۔ حساب لگانا کیا ہوتا ہے؟ اندازہ لگانا، سمجھنا۔
ریاضی والا حساب نہیں، حساب لگاتے ہیں، حساب کرو۔ اللہ کے نہ تکونا ہوگی فتنہ کوئی آزمائش، فتنہ کے معنی آزمائش، فتنہ تم کوئی آزمائش نہیں ہوگی، فَعَمُوا تو وہ اندھے ہو گئے۔ امو کو دیکھیں تو واو الف تو جمع کی علامت ہے، اور فا کے معنی پس، اور عین میم بچا، تو آپ نے سورہ بقرہ میں امیون پڑھا تھا، اندھا ہونا، سم بکمن امیون، تو وہ اندھے ہو گئے، وا اور سمو اور وہ بہرے ہو گئے، وہی سم آ گیا، سم بکمن امیون۔ ثم پھر تاب اللہ ہو مہربانی کی اللہ نے، تابہ توبہ بھی ہوتی ہے، جب اللہ توبہ کرتا ہے تو اللہ نظر کرم کرتا ہے، توجہ فرماتا ہے اور مہربانی کرتا ہے، جب بندہ تاب کرے تو توبہ ہوتی ہے، علیہم ان پر، ثم پھر امو وہ پھر اندھے ہو گئے، وسمو اور پھر بہرے بن گئے، کثیر منہم ان میں سے اکثر، واللہ اور اللہ بصیر بما یعملون خوب دیکھتا ہے، بصیر بصارت رکھتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، بما یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اور وہ سمجھے کہ کوئی آزمائش نہیں ہوگی، پھر وہ اندھے ہو گئے اور سب بہرے بن گئے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، وہ پھر اندھے ہو گئے، پھر بہرے بن گئے، ان میں سے اکثر، اور اللہ خوب دیکھنے والا جو وہ کرتے ہیں۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ واپس آ جائیے، جو آیت نمبر 69 ہے، اس آیت کو یورپ میں اور غیر مسلموں میں اس کا کو انٹرپریٹ بڑا غلط کیا جاتا ہے، اس کی تفسیر خود کی جاتی ہے، چونکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو صابی ہوئے اور جو عیسائی ہوئے، ان میں سے جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر لائے گا، نیک عمل کرے گا، تو اسے خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوگا۔ تو لوگ اپنی مرضی کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ کوئی یہودی رہے، کوئی عیسائی رہے، کوئی کسی مذہب پہ رہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہے، تو بس نیک کام کر لے تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بات اللہ کے قرآن نے ایسے بیان نہیں فرمائی۔ اللہ نے تو بڑے 4 گروہوں کا ذکر کیا، سب سے پہلے جو ایمان لائے یعنی مسلمان، دوسرے جو یہودی ہوئے، تیسرے صحابی ہوئے جو سارا پرست ہیں یا جن کا کوئی مذہب نہیں، اور چوتھے عیسائی۔ آگے فرمایا من آمن باللہ، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے، ان کا چاروں تذکرہ کیا، تو پھر کہا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اسے نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو یا اپنا نام جو چاہے رکھ لے، اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، آخرت پر ایمان نہیں لاتا، نیک عمل نہیں کرتا، تو وہ جنت میں جانے والا نہیں بنے گا۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ تو اپنی مرضی کی تشریح نہیں کی جا سکتی، یا اور نیچے آ جائیں تو کچھ جماعتوں کے نام رکھ لے، کوئی قبیلوں کے نام رکھ لے، کوئی مذہبی جماعتیں بنا لے۔ اگر یہ 3 کام نہیں ہوں گے تو جنت نہیں ملے گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے
جنت میں داخلے کے لیے اور قیامت کے دن غم سے بچنے کے لیے یہ ہوگا کہ اللہ پر ایمان لانا ہوگا اور نیک کام کرنے ہوں گے اور آخرت پر ایمان لانا ہوگا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور اللہ پر ایمان آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کو خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، روزی دینے والا، عزت دینے والا، بیماری شفا دینے والا، بچے بچیاں دینے والا، کائنات پوری کا کارساز، ہمیشہ قائم رہنے والا، زندگی موت دینے والا، صرف اللہ کو سمجھے۔ اور آگے پھر ایمان باللہ کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے اس کو مانے۔ اللہ نے پھر قرآن میں کہا کہ میرے نبیوں کو مانو، کتابوں کو مانو، فرشتوں کو مانو، یعنی ایمانیات پوری کرے، اور پھر آخرت کے دن پہ یقین رکھے کہ قیامت قائم ہوگی اور حساب کتاب ہونا ہے، میں نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اور پھر نیک عمل کرے۔ نیک عمل اپنی مرضی سے کہے یہ نیک کام ہے، وہ نیک عمل نہیں ہوتا۔ نیک عمل کے لیے بھی اللہ کا قرآن یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں بتائے تو پھر وہ کام نیک ہے، پھر ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، پکا وعدہ لیا، یہ آپ وعدہ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہم نے رسول بھیجے، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کے پاس گیا تو وہ چیز لے کے آیا جو انہیں پسند نہیں تھی، یعنی وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، لیکن رسول ان کو اللہ کی مرضی بتاتا تھا تو وہ بگڑی قوم کو پسند نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک گروہ جٹلانے لگ جاتا اور دوسرا گروہ تو اتنا سرکش ہو جاتا کہ وہ پیغمبر کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے، اور بنی اسرائیل میں کئی نبی شہید بھی ہوئے، جن میں یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے اور زکریا علیہ السلام کا نام بھی ہے۔ تو یہ اتنے بدبخت تھے کہ ان بہترین انسانوں کو جو اللہ کے نبی تھے، جو ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف لانا چاہتے تھے، ان کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ پھر انہوں نے جب یہ کام کرتے تھے، دنیا کا سب سے زیادہ عذاب اس جہنمی کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ تو اندازہ کر لیں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری کوئی آزمائش نہیں آئے گی، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، اندھے اور بہرے بن گئے۔ اندھے اور بہرے کا مطلب ہے کہ ان کی آنکھیں ویسے تو دیکھتی تھیں لیکن حق نہیں دیکھتی، ان کے کان ویسے سنتے تھے لیکن حق بات کو پہچانتے نہیں۔ جانور بھی سنتے ہیں نا، ان کے کان آپ آواز لگاتے ہیں تو، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے۔ تو یہ اندھے اور بہرے بن گئے، لیکن پھر بھی ان کی توبہ پر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، ان کی کوتاہیوں کو معاف کیا۔ لیکن جب دوبارہ پھر اللہ نے مہربانی کر دی، پھر اندھے اور بہرے بن گئے ان میں سے اکثر لوگ، یعنی اللہ کے وعدوں کو توڑتے رہے، پیغمبر کی مخالفت کرتے رہے۔ تو پھر ایسے کانوں اور دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے جو بار بار حق کو دیکھیں اور اس پہ عمل نہ کریں اور اس کو جھٹلائیں۔ اور اللہ نے اعلان فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے، خوب دیکھتا ہے بلکہ جس کو وہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے وہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اسے پسند ہے، اسلام کی زندگی، ایمان کی زندگی، نیک اعمال کی زندگی، تندرستی کی زندگی، عیش و بہار کی زندگی، اور آخرت میں بھی عیش و بہار نصیب فرمائے، آمین۔ اور ہمارے مرنے والوں کو اللہ پاک، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو اللہ پاک کو ان کے درجات بلند کرے، ان کو بخشے، ان کی کوتاہیاں معاف فرمائے۔ اور ہماری اسٹوڈنٹ عصمت بیٹی کے ابو فوت ہو گئے، اللہ ان کے لیے بھی ہماری دعا کو قبول فرمائے، اور قبر کے عذاب اور جتنے بھی آخرت کے عذاب ہیں ان سے ہمیں بھی پناہ دے، اور جو مومن مومنات مسلمین مسلمات فوت ہو چکی ہیں ان کو پناہ دے، اور جن کو اللہ نے بخش دیا ہے ان کے درجات بلند کرے، آمین۔